بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 51 اور 52. ان دو آیتوں کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے، بہت بڑا ان کا عمل ہے. نظر بد یہ ایسی بدترین چیز ہے کہ بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. یہ انتہائی خطرناک قسم کی چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر لگ گئی، حالانکہ اس سے ہلاکت واقع ہو جاتی ہے. یہ صرف انسانوں کو نہیں لگتی بلکہ حیوانوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، کاروبار کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اور یہ انتہائی خطرناک اور مضر چیز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شفا کا بھی ذریعہ بنایا، ہدایت اور رہنمائی کا بھی ذریعہ بنایا، اور اس طرح کی موذی چیزوں کے علاج کا بھی ذریعہ بنایا. اور یہ آیت مبارکہ اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے، آپ ان آیات مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ فوراً ہی نظر کا اثر ختم ہو جائے. اور اسی طرح بڑے آدمی کو نظر لگ جائے، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر بھی یہ 3 مرتبہ آیات مبارکہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی نظر بھی فوراً ختم ہو جائے گی. ہاں، خود بھی آدمی یہ عمل کر سکتا ہے. آپ ان آیات مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر مل لیں تو انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی. آپ یہ عمل فجر کے بعد کر لیں، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ کریں، اور شام کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کر لیں. انشاءاللہ 3 مرتبہ اس طریقے سے آپ دم کریں گے، نظر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ فوراً موقع کے اوپر اگر کسی جانور کو نظر لگی ہے، موقع پہ وہ ہلاک ہوا ہے. کسی بڑے آدمی کو لگی ہے، فوراً وہ بستر پہ پڑ گیا ہے. اسی طرح اگر بچے کو لگ گئی ہے تو بچہ بھی وہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کوئی دوائی بھی اس کے اوپر کام نہیں کرتی، کیونکہ دوائیوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ آیات مبارکہ جو سورہ قلم کی ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں. زبانی یاد نہیں تو قرآن پاک میں دیکھ کر آیت نمبر 51 اور 52 ان کو پڑھ کر 3 مرتبہ دم کریں، اور اس کے اول آخر اگر ایک مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں تو یہ پھر نورن علی نور اور زیادہ فائدہ ہوگا. بلکہ جس طرح کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، پھر وہ عمل بن جائے گا. تو درود پاک آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے. جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں،
اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود پاک پڑھا ہے، آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کریں گے اور اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کے جائیں گے۔ اس لیے یہ وظیفہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہر گھر کے اندر کوئی پریشانی نظر کے معاملے میں ضرور ہو جاتی ہے، تو آسان سا عمل ہے، سادہ سا عمل ہے، قرآن کریم کی عظیم قسم کی آیات مبارکہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے۔ آپ اس کے کلام کو پڑھیں گے، جو آپ کی نیت ہوگی، جو آپ کے ذہن کے اندر سوچ اور بچار ہوگی، اللہ اسی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔